بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان سے متعلق معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ وہ کیسے یہاں پہ جو قانونی جنگ ہے مختلف حوالے سے لڑ سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2019 میں ایک پالیسی 2019 مئی میں ایک پالیسی بنائی تھی جس کے تحت اسلام آباد کی کچہری میں خاص طور پہ 2 عدالتیں ایسی ہیں جو صرف سمندر پار پاکستانی ہیں ان کے کیسز کی سماعت کرتی ہے اور ان کے کیسز کو پرائرٹی بیسز پہ جلد از جلد نمٹانا جو ہے وہ اس کا مین جو ہے وہ پرپز ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں نے کچھ معلومات بھی کچھ جو تفصیلات جو ہیں وہ نکلوائی ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر میں بتاؤں گا کہ کیسے آن لائن بھی بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بھی ان کی شکایت ہے تو وہ کیسے درج کروا سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک۔ اس میں سیشن جج ہیں ویسٹ کے طاہر محمود، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ویسٹ کے، انہوں نے، اور ایسٹ کے جو سیشن جج ہیں انہوں نے 2 الگ الگ رپورٹس جو ہیں اس حوالے سے دی ہیں۔ ایک سینئر سول جج دونوں ایسٹ اور ویسٹ دونوں عدالتوں میں جو سینئر سول جج ہیں، ایک عامر عزیز خان اور دوسرا رسول بخش میر جت، یہ دونوں روزانہ کی بنیاد پر صرف بیرون ملک پاکستانیوں کے جو کیسز ہیں ان پر سماعت کرتے ہیں۔ اس میں جو پرائرٹی ہے وہ سینئر سٹیزنز ہیں جو بیرون ملک جو مقیم ہے پاکستانی، جو طلاق یافتہ جو خواتین ہیں ان کے کیسز، اس کے علاوہ رینٹ میٹرز، اور ایک پوری کیٹیگری ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس کیٹیگری میں جتنے کیسز آتے ہیں، جتنے معاملات آتے ہیں، وہ تمام جو کیسز یہی عدالتیں جو ہے وہ سن رہی ہیں۔ انہوں نے جو رپورٹ ابھی ریسنٹلی جمع کروائی ہے کہ مئی 2019 میں ان کو 117 کیسز جو ہے وہ ای ویسٹ کی جو عدالت ہے اس کو ٹرانسفر ہوئے تھے۔ کل جو کیسز ہیں ان کے پاس، ویسٹ والوں کے پاس 353 کیس دائر ہوئے، سمندر پار پاکستانی جو ہیں وہ بیرون ملک جو پاکستانی رہتے ہیں ان کے 154 کیس نمٹائے گئے اور 199 جو ہے ابھی جو زیر التوا ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹ کی جو عدالت ہے اس میں 2019 مئی میں 10 کیسز جو ہے وہ منتقل ہوئے تھے، کل 100 کیسز جو ہے اس میں دائر ہوئے، 57 جو ہے وہ نمٹائے گئے اور 43 کیسز جو ہے ابھی جو ہے زیر التوا ہے۔ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے اس کے ذریعے بھی آن لائن جو اپلیکیشن آتی ہیں وہ ان عدالتوں کی طرف ریفر کر دی جاتی ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر پالیسی کیا ہے؟ پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سول نیچر کے کیسز ہیں وہ 6 ماہ میں ان کو نمٹایا جاتا ہے، اور جو کرمنل نیچر کے کیسز ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کے وہ پرائرٹی بیسز پہ ان کو نمٹایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کو جلد از جلد جو ہے وہ نمٹایا جاتا ہے، اور اس پہ باقاعدہ طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ دیکھتی بھی ہے، اور جتنے بھی اس قسم کے کیسز ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ یہ 2014 کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے پالیسی بنائی تھی، جس کے بعد 2019 میں اس پہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہمیں کسی حد تک جو ہے وہ ہمیں نظر آئی۔ اس میں جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے اس میں بھی اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہم اگر بات کریں تو اس کا بھی ایک سیل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس پہ کام کر رہا ہے، اس کا نمبرز وغیرہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے قبل میں آپ کو اس کی کیٹیگرائز جو کیا گیا ہے کہ کون سے کیسز اس میں جو آپ دائر کر سکتے ہیں، ان میں قبضہ کے کیسز ہیں، جو انلیگل کوئی لینڈ مافیا اگر قبضہ کر لیتا ہے جو بیرون ملک پاکستانیوں کے اس جگہوں پہ، یا کوئی ایسا قبضہ کسی جگہ پہ کہ جو اس کو ویکیٹ کروانا ہو تو پھر بھی آپ کیس دائر کر سکتے ہیں۔ دوسرے شیئر ہولڈرز جہاں پہ ہوتے ہیں، مختلف جو ان کی پراپرٹیز ہیں اس میں وہ قبضے کر لیتے ہیں، یہ معاملہ جو ہے۔ اسی طرح فراڈ کے کیسز اور زمینیں جو ہیں یا پلاٹس جو ہیں وہ ان میں فراڈ بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، یہاں پہ جعلی جو ہے FIR یا مقدمات کا جو اندراج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، یا غیر قانونی طور پر اوورسیز پاکستانی کو کسی بھی طرح ہراساں جو کیا جاتا ہے یہاں کے FIA یا مختلف اداروں کی جانب سے، تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں جس کے تحت جتنے بھی مقدمات آتے ہیں سول یا کرمنل نیچر کے، وہ سمندر پار پاکستانی جو ہیں وہ کسی طرح بھی یہاں پہ دائر کر سکتے ہیں، اور ان کو پرائرٹی بیسس پہ یہاں پہ عدالتیں جو ہیں وہ نمٹا رہی ہیں اور ان کو سن بھی رہی ہیں۔ اس میں
ایک جو 2 عدالتیں میں نے آپ کو بتا دیں، آن لائن جو پٹیشنز ہیں وہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہیومن جو سیل ہے جو سمندر پار پاکستانیوں کے لیے، اس سیل کی 99 ان کے پاس آن لائن اپلیکیشنز آئیں. مطلب آپ ای میل کریں، آن لائن ایک اپلیکیشن ڈالیں اور آپ یہاں پہ کسی بھی کونسل کو ہائر کر کے اس کیس کی پیروی کر سکتے ہیں، اور کیس جو ہے وہ جلد از جلد وہ نمٹایا جائے گا. 99 کیسز جو ہیں وہ اس سیل میں دائر ہوئے. ہائی کورٹ کے جو سیل ہے HRC، اس میں تمام کیسز جو ہے وہ نمٹا دیے گئے. یہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی انتہائی جو ہے وہ خوش افزا آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات ہے، اور خاص طور پر سمندر پار پاکستانیوں کے لیے. اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا HRC جو سیل ہے اس کا نمبر 0519108025 ہے، اور ڈائریکٹر جنرل جو ہے اس کو جو سارا دیکھتے ہیں اس معاملے کو، ان کا 0519108077 اور / ان کا جو ایکسٹینشن ہے 807 ہے، اور جو ای میل ہے info@ihc.gov.pk. اس پہ کوئی بھی جو آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کوئی بھی ای میل کر سکتے ہیں اپنی جو کوئی بھی آپ کا معاملہ ہو، تو آپ اس ای میل میں لکھ کے باقاعدہ طور پہ اس کو ایڈریس وہ بھیج سکتے ہیں. اور اس پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 99 آن لائن اپلیکیشنز آئیں، تمام کو نمٹا دیا گیا. تو یہ بڑا حوصلہ افزا ہے، خاص طور پر جو ہمارے بیرون ملک جو پاکستانی جاتے ہیں اور وہاں پہ محنت کرتے ہیں، اور محنت کر کے اپنی جو جمع پونجی ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں، اپنا مقام بناتے ہیں. جو اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں، اسٹڈی کر کے وہاں پہ اپنا مقام بناتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہونے والے جو فراڈ ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، اور ان کے جو کیسز ہیں ان کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے یہ اقدامات جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیے ہیں 2014 کی پالیسی کے تحت. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس تھی، وہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھوں. ایک کیس میں خود وٹنس ہوں یہاں پہ ہائی کورٹ میں. ایک کیس ایک ای میل کی تھی، UK میں خاتون تھی بیرون ملک جو سمندر پار پاکستانی ہیں، اس نے اور اس نے اپنا جو معاملہ ہے سارا اس میں لکھا کہ اس کے ساتھ کیا فراڈ ہوا ہے، کون سی زمین کس نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور کس طرح جو ہے اس کی زمین کو واپس نہیں کیا جا رہا. تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی پٹیشن جو وہاں پہ ای میل آئی تھی اسی کی ایک کاپی لے کر اس کو پٹیشن میں کنورٹ کروایا، اور ایک جو آفس آرڈر کے ذریعے، اور پٹیشن میں کنورٹ کروانے کے بعد اس میں رسپونڈنٹس لکھے گئے. رسپونڈنٹس میں ظاہر سی بات ہے جو متعلقہ منسٹریز ہیں ان کو لکھا گیا، اور اس کے بعد ان کو نوٹسز جاری کیے گئے، اور باقاعدہ طور پہ عدالت نے اس پہ تقریباً 3 سے 4 سماعتیں ہوئیں، اور اس کا جو گریویس تھا اس کو مکمل طور پر ایڈریس کیا گیا، اور یہ بڑی خوش آئند جو ہے وہ بات تھی. تو یہ ناظرین جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کے جو کیسز ہیں ان کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، جو فگرز تھیں اور جو آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یہ تمام معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. کامنٹ ضرور کریں، اور اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کسی طرح بھی آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو اس سینس میں کہ ڈائریکشن کی سینس میں کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوگا، تو آپ مجھے کامنٹ میں ضرور اس میں کامنٹ بتا سکتے ہیں. تو ہمارا YouTube چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.